نواسی پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ اوروں نے کیا اس کا نیا انداز ہے اور حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوانی ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور آقا حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو۔ کیا کہنا حضرات، یہ وہ حسین ہے جس کے خیمے اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یم اسلام کی یاری ہے، جس کے نور میں نظام مصطفیٰ کے جلوے ہیں۔ وہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اپنے بچے کو قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، حسین ابن علی علی اصغر کے گلے پر تیر لگوانا برداشت کر سکتا ہے، حسین ابن علی عباس علم بردار کے بازو قلم کروانا برداشت کر سکتا ہے، حسین ابن علی علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھنا برداشت کر سکتا ہے، حسین ابن علی اور وہ محمد کی لاش کو کھاتے خون میں تڑپتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتا ہے۔ محمد والے محمد کا ایک ایک فرد باطل دعوت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کو پورا جان تو پی سکتا ہے، لیکن حسین نے بتا دیا کہ اے دنیا والوں، حسین ابن علی ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کربلا کا میدان ہے، میرے آقا امام حسین پر 3 دن سے پانی بند کیا گیا ہے۔ 9 محرم الحرام کی شام ہوتی ہے، عمرو بن سعد کہتا ہے، اے آقا امام حسین، سر دیتے ہو کہ ہاتھ دیتے ہو؟ آقا امام حسین نے فرمایا کہ ہاتھ تو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی امانت ہے۔ تو عمرو بن سعد کہتا ہے تو پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس علم بردار، جاؤ عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ عباس علم بردار جیسے ہی اتنا کہتے ہیں، عمرو بن سعد کہتا ہے کیا کرو گے؟ آقا امام حسین نے فرمایا، تم سے 1 رات کی مہلت چاہتا ہوں، تم یہ مت پوچھو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، اگر جو تمہیں 1 رات کی مہلت دینی ہے تو دو۔ آقا امام حسین نے فرمایا کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ جب 1 رات کی مہلت مل جاتی ہے، آقا امام حسین کے لیے پانی بند کیا جا رہا ہے۔ حضرات، آقا امام حسین کون امام حسین ہے؟ وہی امام حسین ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ایک وقت آ گیا ہے کہ انہی مظلوم کے لیے کربلا میں پانی بند کیا جا رہا ہے۔ آقا امام حسین وہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا امام حسین اور ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرات، آقا امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بھائی نے 25 حج کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک سائل ملتا ہے، سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، آقا امام حسین سے عرض کرتا ہے، سائل کہتا ہے، اے آقا مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آقا امام حسین نے حضرت امام حسن سے پوچھا اور حضرت امام حسن بھی ساتھ میں ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اے بھائی، جو کچھ موجود ہے سب کچھ سائل کو دے دو۔ آقا امام حسین نے فوراً سب کچھ سائل کو دے دیا، لیکن حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ راستہ لمبا ہے، اب یہ راستہ بہت طویل ہے، اب یہ راستہ بہت باقی ہے، لیکن امام حسین یہ نہیں سوچ رہے ہیں، امام حسن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ راستے میں کیا ہوگا۔ جو کچھ موجود تھا سب کچھ آقا امام حسین نے دے دیا۔ پھر آقا امام حسین نے جیسے ہی وہ سائل چلا جاتا ہے سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو آقا امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن سے پوچھا، اے میرے بھائی امام حسن، آپ یہ بتائیے، ہم لوگوں کے پاس جو کچھ موجود تھا ہم نے سب کچھ اس سائل کو دے دیا ہے، ہم نے سب کچھ اس کو دے دیا ہے۔ اور آقا امام حسن، اے میرے بھائی، اگر جو راستے میں ہم لوگ کچھ کھانا چاہے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ آقا امام حسن نے فرمایا، ارے میرے بھائی امام حسین، جس رب نے اس کا انتظام کیا ہے، جو سائل کا انتظام کیا ہے، وہی رب آگے ہمارا بھائی بھی انتظام کرتا ہوا نظر آئے گا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسن سے فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب آگے چل دیتے ہیں. راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگتی ہے. آقا امام حسین نے کہا اے میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. آقا امام حسن نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑی دور چلو پھر دیکھتے ہیں کوئی انتظام ہوگا. آقا امام حسن بھی چل رہے ہیں, امام حسین بھی چل رہے ہیں. اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, راستہ بہت لمبا ہے. آقا امام حسین دیکھتے ہیں سامنے ایک جھوپڑی نظر آتی ہے. آقا امام حسین نے حضرت امام حسن سے فرمایا اے میرے بھائی دیکھو ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے. آقا امام حسین نے جیسے ہی اتنا کہا آقا امام حسن نے فرمایا بھائی چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی موجود ہے یا موجود نہیں ہے. آقا امام حسین وہاں پہنچ جاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں کہ اندر کوئی ہے. اندر سے آواز آتی ہے بیٹا میں اندر موجود ہوں. آقا امام حسین نے پوچھا اے ماں کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ ماں نے فرمایا یعنی بوڑھی خاتون اس کے اندر ہے. بوڑھی خاتون سے آقا امام حسین نے فرمایا ماں مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟ حضرت امام حسین نے جیسے ہی اتنا کہا بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا ایک پیالہ دودھ کا ہے, اگر جو کہو تو میں لا کر دے دیتی ہوں. آقا امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے ماں وہ جو کچھ موجود ہے وہ لا کر مجھے دے دیجیے. آقا امام حسین نے جیسے ہی اتنا کہا وہ بوڑھی خاتون جاتی ہے اندر سے ایک پیالہ دودھ کا لا کر دے دیتی ہے. آدھا پیالہ حضرت امام حسین نے پیا, آدھا پیالہ حضرت امام حسن نے پیا. اب دونوں بھائیوں کا پیٹ بھر جاتا ہے. آقا امام حسین حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, دونوں بھائی حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. بوڑھی خاتون نے پوچھا تھا یعنی جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور دودھ پیا تھا تو بوڑھی خاتون نے پوچھا تھا اے میرے بیٹو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آقا امام حسین نے فرمایا تھا ماں اگر جو مدینہ شہر میں مصطفیٰ کے شہر میں کبھی آنا ہوگا تو آنا پتہ اپنے آپ چل جائے گا کہ ہم لوگ کون ہیں. نعرہ رسالت مسجد اعلی حضرت اسری یادگار حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں مدینہ شریف میں آنا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار میں آنا, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کون ہیں. اب اتفاق سے ایک دن اسی بوڑھی خاتون کا مدینہ منورہ میں گزر ہوتا ہے, مدینہ کے شہروں میں گھوم رہی ہے. آقا امام حسین کی نظر اس بوڑھی خاتون کے اوپر پڑ جاتی ہے. بوڑھی خاتون کو آقا امام حسین پہچان جاتے ہیں لیکن وہ بوڑھی خاتون پہچان نہیں پاتی ہے. آقا امام حسین نے اس بوڑھی خاتون سے کہا اے ماں کیا تھوڑی دیر کے لیے تو میری مہمان بنے گی؟ ماں نے پوچھا اے میرے بیٹے بتا تو کون ہے؟ آقا امام حسین نے فرمایا اے ماں تھوڑی دیر کے لیے تو میری مہمان بن جا. آقا امام حسین نے جیسے ہی اتنا کہا وہ بوڑھی خاتون فوراً راضی ہو جاتی ہے, فوراً کہتی ہے اے میرے بیٹے ٹھیک ہے میں تمہارے مہمان بننے کے لیے تیار ہوں. اب آقا امام حسین اسے اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں, 3 دن تک مہمان نوازی کرتے ہیں. جب 3 دن پورے ہو جاتے ہیں بوڑھی خاتون کہتی ہے اے میرے بیٹے اب میں جانا چاہتی ہوں. آقا امام حسین نے انہیں رخصت کرنا چاہا تو رخصت کرنے سے پہلے آقا امام حسین نے 1000 دینار اور 2000 بکریاں دی اور کہا کہ اے ماں یہ میری طرف سے نذرانہ ہے. ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو کون ہے؟ اتنا مہمان نوازی تو نے کیا ہے, اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تو ہے کون؟ آقا امام حسین نے فرمایا اے ماں تو پہچان نہیں سکی, میں تجھے پہچان گیا ہوں. اے ماں میں وہی امام حسین ہوں جو تمہارے دروازے پر آیا تھا تو تم نے مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا. ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو کیا دودھ کا قرض ادا کر رہے ہو؟ آقا امام حسین نے کہا نہیں ماں یہ قرض نہیں ہے, آج میں نے یہ مہمان نوازی کے طور پر دیا ہے. ماں ٹائم آنے دو, وقت آنے دو, محشر کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت نانا مصطفیٰ علیہ السلام سے کہلوا کر تمہیں جنت کا پروانہ ضرور دلواؤں.